یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کائنات کے متعلق ہمارا علم ہر دور میں نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمیں اپنی ہی کائنات تک براہ راست رسائی نہ ہونا ہے۔ ہم ہر لمحہ کائنات کے ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں اور چاہ کر بھی کائنات کے حل کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ کائناتی حصوں سے ہم تک پہنچنے والی روشنی بہت پہلے وہاں سے چلی تھی۔ کائنات کے دور دراز علاقوں کو چھوڑیں، ہمارے اپنے سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد پہنچتی ہے۔ مطلب آپ آسمان پر جو سورج دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی 8 منٹ پرانا ہوتا ہے۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک بھی لگتی تھی، لیکن حیرت تب ہوتی ہے جب معلوم پڑتا ہے کہ کائنات تو کائنات، انسان کو ابھی اپنے وجود کی اکائیوں کے متعلق بھی علم نہیں ہو سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سید عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں عجب دنیا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا کوانٹمی دنیا اور ہگس فیلڈ۔ دوستوں، شروع میں حضرت انسان ایک طویل عرصے تک یہی سمجھتا رہا کہ ہماری زمین اور آسمان دراصل ہوا، پانی، مٹی اور آگ سے مل کر بنے ہیں۔ کائنات میں ان 4 اشیاء کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں بنی ہیں وہ انہی 4 بیسک چیزوں کا مرکب ہیں۔ یہ سوچ ایک لمبے عرصے تک قائم رہی، پھر یونانی فلسفیوں نے تصور پیش کیا کہ نہیں، کائنات میں ہر ٹھوس شے ایٹم سے بنی ہے۔ ایٹم سالڈ ہوتے ہیں اور ان کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ 1897 میں معلوم ہوا کہ ایٹم میں مزید ذرات موجود ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکز میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹران اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، کیونکہ ہم آج تک دنیا کو جیسا سمجھ رہے تھے ویسے نہیں نکلی۔ اس امر نے سائنسدانوں کو تحریک دی اور کائنات کے رازوں کو کھوجنے کے لیے مزید جوش و خروش سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریباً 50 سال پہلے مزید حیرت انگیز انکشاف تب ہوا جب پتہ چلا کہ ایٹم کے نیوکلیئی میں موجود پروٹون اور نیوٹران بھی مزید چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہیں، جنہیں ہم کوارکس کہتے ہیں۔ مزید ہے کہ ان کوارکس کے بھی آگے کئی اقسام ہیں، لیکن ہمارا واسطہ عموماً کوارکس اور ڈاؤن کوارکس سے پڑتا ہے۔ کوارکس کے علاوہ بھی دیگر ذرات موجود ہوتے ہیں جنہیں سائنسدانوں نے مختلف نام دیے ہیں۔ یہی سب کوانٹمی دنیا ہے۔ کوانٹم لیول پر شدید طوفان برپا ہوا ہوتا ہے، نئے پارٹیکلز بنتے ہیں اور فنا ہوتے ہیں۔ کوانٹمی دنیا ایک الگ ہی جہاں ہے۔ بہرحال پروٹون 2 اپ اور ایک ڈاؤن کوارک سے مل کر بنتے ہیں، جبکہ نیوٹران 2 ڈاؤن اور ایک اپ کوارک سے مل کر بنتے ہیں۔ کائنات خوبصورت احساس ہے کہ ہمیں ہزاروں سال تک خبر ہی نہ تھی کہ بظاہر پرسکون دکھائی دینے والی دنیا اپنے اندر کس قدر ہیجان اور طوفان لیے برپا ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوارکس کیسے وجود میں آتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں 2 نظریات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ایک کو ہم کوانٹم فیلڈ تھیوری کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو اسٹرنگ تھیوری کا نام دیا گیا ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کے حوالے سے میری ایک پہلے ویڈیو اویلیبل ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، کائنڈلی آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ ہم آج کوانٹم فیلڈ تھیوری کے متعلق سمجھیں گے۔ سائنسدان جدید تحقیق کے بعد اب یہ مان رہے ہیں کہ کائنات میں کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے، بلکہ ہماری کائنات میں مختلف اقسام کے فیلڈز موجود ہیں، اور ان فیلڈز میں انرجی کے باعث پیدا ہونے والی ہلچل سے یہ کوانٹمی ذرات وجود میں آتے ہیں۔ کوانٹمی ذرات کے وجود میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا، میرا اور پوری کائنات کا وجود میں آنا۔ فرض کیجئے کہ کائنات کے کسی علاقے میں اگر الیکٹران فیلڈ موجود ہے تو اس میں انرجی کے باعث اگر کوئی ہلچل فلکچویشن ہوگی تو الیکٹران وجود میں آ جائے گا۔ ایسے ہی کوارکس کے فیلڈ میں ہلچل سے کوارکس پیدا ہوتے ہیں۔ برقی و مقناطیسی فیلڈ میں ہلچل سے فوٹونز پیدا ہوتے ہیں۔ کسی فیلڈ میں ہلچل کا اثر عموماً دوسری فیلڈ پر بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوانٹمی ذرات ڈیکے ہو کر کسی دوسرے ذرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر وقت نہ نظر آنے والے فیلڈز موجود ہیں، اور ہم ان سب فیلڈ میں انرجی کے باعث پیدا ہونے والی فلکچویشن میں ہیں۔ یہ تمام فیلڈز عموماً کسی نہ کسی رخ پہ موجود ہوتی ہیں، جیسے گریویٹی کی فیلڈ کا رخ ہمیشہ مادے کی جانب ہوگا۔ ہم زمین سے چپکے ہوئے ہیں کیونکہ گریویٹی کی فیلڈ کا رخ زمین کی جانب ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ تھا کہ ان تمام کے علاوہ ہگس فیلڈ نامی ایک فیلڈ بھی اس کائنات میں موجود ہے، جو بقیہ فیلڈز کے برعکس کائنات کے ہر گوشے تک پھیلی ہوئی ہے۔ بوسون کو گاڈ پارٹیکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2012 میں سائنسدانوں نے طویل عرصے سے تلاش کیے جانے والے ہگس بوسون کی کھوج کی تصدیق کی، جسے اس کے عرفی نام گاڈ پارٹیکل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لارج ہیڈرون کولائڈر LHC میں، جو کرۂ ارض پر سب سے طاقتور پارٹیکل ایکسیلریٹر ہے، یہ ذرہ ان تمام ابتدائی ذرات کو ماس دینے میں مدد کرتا ہے، جیسے الیکٹران اور پروٹون۔ سائنسدانوں کا اندازہ تھا کہ ان تمام کے علاوہ
ہگس فیلڈ نامی ایک فیلڈ بھی اس کائنات میں موجود ہے جو بقیہ فیلڈ کے برعکس کائنات کے ہر گوشے تک پھیلی ہوئی ہے، جس وجہ سے اسے اسکیلر فیلڈ بھی کہا گیا۔ ہگس فیلڈ کا کام کسی بھی پارٹیکل کو ماس پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں تمام پارٹیکل ماسلیس ہو جاتے ہیں اور روشنی کی رفتار پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہگس فیلڈ ہی ہے جو بقیہ پارٹیکلز کو روشنی کی رفتار پہ سفر نہیں کرنے دیتی، یہاں تک کہ ایک الیکٹران جیسا لطیف پارٹیکل بھی روشنی کی رفتار کا 99.9% ہی حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ نیچر میں تمام پارٹیکل روشنی کی رفتار سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی پارٹیکل ہگس فیلڈ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے تو اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، سو ماسلیس نہیں رہتا۔ یہی ہگس فیلڈ کا کام ہے۔ ہگس فیلڈ کی غیر موجودگی میں ہر بنیادی پارٹیکل پیئر کی فارم میں ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کوارک ہگس فیلڈ کی غیر موجودگی میں رائٹ اپ کوارک اور لیفٹ اپ کوارک فارم میں ہوتے ہیں، لیکن ہگس فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہی رائٹ اپ کوارک لیفٹ اپ کوارک میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور لیفٹ اپ کوارک رائٹ اپ کوارک میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ادلا بدلی ایک سیکنڈ میں 100 خراب مرتبہ ہوتی ہے، یعنی 10 کے آگے 25 صفر لگا دیں۔ لہٰذا اپ کوارک ہمیں ایک کوانٹمی ذرے کی شکل میں نظر آتا ہے اور اسے کمیت عطا ہو جاتی ہے۔ ہگس فیلڈ کے متعلق سائنسدان 50 سال پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے، لیکن اس کے متعلق کوئی ثبوت نہیں مل پا رہے تھے۔ 2012 میں سرن لیبارٹری میں سائنسدانوں نے انتہائی طاقتور کولائڈ کی مدد سے جب پروٹونز کو ٹکرایا تو ایک سیکنڈ کے انتہائی قلیل حصے میں دیگر ذرات کے ساتھ ایک نئے ذرے کو ریکارڈ کیا گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس ذرے کی خصوصیت بالکل وہی ہے جو ہگس بوزون نامی تصوراتی ذرے کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ معلوم ہوتے ہی فزکس کی دنیا میں بھونچال آ گیا اور اس ڈسکوری کو صدی کی سب سے بڑی دریافت میں شمار کیا گیا، کیونکہ ہگس بوزون کے ذریعے ہگس فیلڈ کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فزکس کی اسٹینڈرڈ ماڈل پر بھی تصدیق کی مہر لگ گئی۔ سائنسدانوں کو تسلی ہوئی کہ ہم ٹھیک سمت میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسٹینڈرڈ ماڈل میں صرف یہی ذرہ باقی رہ گیا تھا، اس کے ملنے سے اسٹینڈرڈ ماڈل بھی مکمل ہو گیا۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہگس فیلڈ پر درجہ حرارت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ درجہ حرارت پر فیلڈز ابل جاتی ہیں۔ اس خاطر بگ بینگ کے شروعاتی لمحے میں بہت زیادہ درجہ حرارت ہونے کے باعث یہ فیلڈز اپنی اصل حالت میں قائم نہیں تھیں۔ اس دوران تمام ذرات روشنی کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہوا تو یہ فیلڈز اپنی جگہ پر واپس آ گئیں اور ذرات کو کمیت عطا ہونا شروع ہو گئی۔ ہگس بوزون کی دریافت کے بعد اب یہ کوئی تصوراتی فیلڈز نہیں رہی بلکہ حقیقت بن چکی ہے۔ اگر ہگس فیلڈ اس کائنات میں نہ ہو تو ہماری کائنات کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا۔ تمام ذرات ماسلیس ہوتے، کبھی بھی کوارکس اور الیکٹران نہ بنتے۔ اگر کوارکس اور الیکٹران نہ بنتے تو ایٹم نہ بنتا، ایٹم نہ بنتا تو مالیکیول نہ بنتے، مالیکیول نہ بنتے تو آپ، میں، سورج، چاند، ستارے، الغرض کچھ بھی نہ بن پاتا۔ پوری کائنات میں صرف روشنیوں کا راج ہوتا، پوری کائنات ماسلیس ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہگس فیلڈ کا کائنات کی بناوٹ میں کلیدی کردار ہے۔ ہگس بوزون کے بعد سائنسدانوں کا اگلا ہدف گریویٹیشنل فیلڈ کوانٹمی ذرہ گریویٹان ہے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ گریویٹان کو کھوجنا فی الحال کی ٹیکنالوجی میں ممکن نہیں، لیکن ہم اس کی پراپرٹیز سے واقف ہیں۔ سائنسدانوں کو اندازہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز فوٹون جیسی ہوں گی۔ گریویٹانس کی مرزدہ و شوق سے اس خاطر کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے گریویٹیشنل ویوز کی دریافت کے بعد سائنسدانوں کو یقین ہے کہ ایسا ذرہ بھی ہماری کائنات میں موجود ہو سکتا ہے کہ جو شاید آج سے 100 سال بعد دریافت ہو سکے۔ ہمارے اندر کی کائنات کتنی خوبصورت ہے، اس کا سوچنا ہی ہمیں کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ انسان تحقیق و سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کائنات کو کھوجے یا اپنے اندر جہان کو، جدھر اتنا تلاطم اور طوفان موجود ہے۔ یہی طوفان ہماری زندگی کو رواں رکھے ہوئے ہے۔ خیال یہ بھی آتا ہے کہ ہم جس کو اتنا واضح دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کی حقیقت محض ان فیلڈز کی ہلچل ہے۔ یہ ساری کائنات، یہاں تک کہ ہم ان فیلڈز کی فلکچویشن میں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، اپنے ہوسٹ سید عنایت کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔